سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ہم دروس اللغۃ العربیہ بک 3 کا لیسن نمبر 28 اس کے کانسیپٹس انشاءاللہ اس نشست میں ہم دیکھیں گے. اور مین ایک ہی کانسیپٹ ہے اس میں جو بڑی دیر سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے کانسیپٹ کو ہم نے اس طرح نہیں لیا تھا. وہ ہے المفعول المطلق. مفعول مطلق ہم کس کو کہتے ہیں؟ بیسک ڈیفینیشن کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ جملے کے اندر جو فعل یوز ہو رہا ہے اس کا مصدر جملے میں استعمال ہونے والے فعل کا مصدر مفعول مطلق کہلاتا ہے. یہ ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملے میں زور اور جان پیدا کرنے کے لیے، جیسے ابھی ہم نے یہ جملہ استعمال کیا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیماً. تو دیکھیں فعل کون سا تھا؟ فعل ہے کلمہ. یہ فارم 2 کا ماضی ہے اور اسی سے مصدر کیا ہے؟ تکلیماً. اور یہ منصوب آتا ہے. تکلیماً مصدر ہے، منصوب آیا ہے. لہذا اس تکلیماً کو میں کیا کہوں گا یہاں پر کہ یہ مفعول مطلق ہے. جملے میں جو فعل یوز ہوا اس فعل کا مصدر منصوب حالت میں جب آتا ہے تو ہم اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور وہ ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ضربنی بلال ضربا. ضربنی بلال ضربا. بلال نے مطلب صحیح ٹھکائی کی ہے میری. تو ضرب فعل، نون وقایا کا، یا متکلم مفعول بہ، بلال فاعل، اور ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق. اور دیکھیں فعل کیا تھا؟ ضربا. ضربا فعل ہے ماضی کا، تو ضربن اس سے اس کا مصدر ہے. اور یہ مصدر جب منصوب آیا تو ہم نے سکا کہ یہ مفعول مطلق ہے. تو مفعول مطلق کیا ہوتا ہے کہ جملے میں جو فعل استعمال ہوا اس کا مصدر منصوب حالت میں ایمفسس کے لیے لایا جاتا ہے، تو اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں. یہ بیسک ڈیفینیشن ہے اس کی. اس کے یوزز کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پہلا یوز تو یہی ہے جو میں نے بتایا کہ یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے. تاکید کے لیے، زور کے لیے آتا ہے. یہی مثال ہے اس کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو یہ تکلیماً جو ہے
یہ سٹریس کے لیے, ایمفسس کے لیے, تاکید مزید کے لیے استعمال ہوا تو یہ اس کا مفعول مطلق کہلائے. نمبر 2 اس کا استعمال ہوتا ہے ٹو اسپیسیفائی دی نمبر. گنتی بتانے کے لیے آتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کتنی دفعہ کیا ہے, تو وہ بھی مفعول مطلق کے طور پر یوز ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں طبع الکتاب طبعاً, یا آپ کہتے ہیں طبع الکتاب تب آتا ہی نہیں. تب آتن, کتاب پبلش کی گئی تب آتن ایک دفعہ, طبع الکتاب تب آتا ہی نہیں, کتاب پبلش کی گئی 2 دفعہ, تب آتا ہی نہیں. تب آتانے سے تب آتا ہی نہیں, منصوب آنا نا اس نے, یہ بھی منصوب ہے, یہ یا کے ساتھ منصوب ہے. تو یہاں پہ تب آتن یا تب آتا ہی نہیں دونوں جو ہیں یہ مفعول مطلق کے لیے طور پہ استعمال. طبع مجہول ہے ماضی کا, اصل میں کیا تھا فعل تبا, تبا سے مجہول ہوا تو طبع, طبع تبا سے تب آتن اور تبا ہی سے تب آتا ہی نہیں, تو یہ دونوں مفعول مطلق کے طور پر یوز ہوئے. اور کیا چیز بتا رہے ہیں؟ اسپیسیفائی دا نمبر. یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام کتنی دفعہ ہوا, 1 دفعہ ہوا تب آتن, 2 دفعہ ہوا تب آتا ہی نہیں. نمبر 3 ہے یہ ٹائپ آف ایکشن کو اسپیسیفائی کرتا ہے. کوئی کام کس خوبصورتی یا بدصورتی سے ہوا. آپ کہتے ہیں مات میتۃ الشہداء, وہ مرا کس شان کے ساتھ؟ میتۃ الشہداء, a martyr's death, وہ ایک شہید کی موت مرا. تو یہ ماتا کا, ماتا فعل ہے ماضی کا, ہوا فاعل ہے. یہ میتتا کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے پلس مضاف ہے اور الشہداء مضاف ہے. ہی ڈائیڈ لائک اے مارٹرز ڈیتھ, وہ ایک شہید کی موت مرا. یہ کہنا ہو تو آپ اس کو اس انداز سے کہتے ہیں. تو یہ میتتا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے, مضاف ہے, الشہداء مضاف الیہ ہے. آپ کہتے ہیں اکتب کتابتاً واضحتاً, رائٹ لیجیبلی, صاف ستھرا لکھو. یہ کہنا ہو تو آپ کہتے ہیں اکتب کتابتاً واضحتاً. تو کتب یکتب سے اکتب فعل ہے, اسی فعل کا مصدر یوز ہو رہا ہے, تو یہ مصدر کیا کہلائے گا؟ اور واضحتاً اس کی نہ. تو اکتب کتابتاً واضحتاً, اور نوٹ کریں یہ بھی منصوب, یہ بھی منصوب, یہ بھی منصوب, یہ یا کے ساتھ منصوب. تو ہم نے کہا یہ بھی منصوب, یہ بھی منصوب, ہم نے کہا یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے. تو 3rd پوائنٹ اس کا ہے کہ یہ ٹائپ آف ایکشن بتاتا ہے. نمبر 4 یہ کہ یہ اٹ کمز ایز اے سبسٹیٹیوٹ آف دی ورب, یہ ورب کے متبادل کے طور پر یوز ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں شکرن, اب اصل میں شکرن کیا تھا؟ یہ ہے تو مفعول مطلق ہے نا, لیکن پورا جملہ ہی ہم نے یہ استعمال کر دیا. آپ نے کہا انا
اشکرک شکرن. یہ پورا جملہ آپ نے چھوڑ دیا. اشکرو انا تو خیر نہ بھی لکھتے تب بھی ہو سکتا ہے. اشکرک شکرن. تو اشکرو کا مصدر ہے شکرن, اور شکرن یہاں پر مفعول مطلق کے طور پر آیا ہوا ہے, لیکن یہاں پر یہ شکرن جو ہے مفعول مطلق تو ہے لیکن فعل ہی کی جگہ استعمال ہو گیا یہ, تو یہ فعل کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں صبرن. ایکچولی what does صبرن means؟ اصبر صبرن. تو یہ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ فعل کے بدل یا نائب کے طور پہ کھڑا ہو گیا. تو یہ چار اس کے ڈفرینٹ یوزز ہیں. کچھ لفظ ہیں جو مفعول مطلق کے نائب کے طور پر, ڈپٹی کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, اور وہ بھی ظاہر منصوب آتے ہیں, جیسے کلو, بادو اور ایو. یعنی یہ منصوب آئیں گے, کل, بعد, ایہ, یہ منصوب ہوں گے پلس یہ مضاف بن کر آ رہے ہیں. یہ مضاف بنیں گے, اور جو مصدر آ رہا ہوگا, اور مصدر جو ہے وہ بیسیکلی مضاف الیہ بن رہا ہوگا. یعنی مصدر یوز تو ہو رہا ہوگا لیکن اب مصدر مضاف الیہ بن کر مجرور ہو رہا ہوگا, تو یہ مصدر کی جگہ پر کھڑے ہوں گے. تو یہ نائب مفعول مطلق کہلائیں گے, یہ ڈپٹی مفعول مطلق کہلائیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں عارفہ, عارفہ کل المعرفتی. تو عارفہ کیا ہے؟ مضارع, انا فاعل ہے, ہو مفعول بہ ہے. اب دیکھیے کل مضاف ہے, المعرفتی مضاف الیہ ہے, اور عارفہ کا مصدر ہے معرفہ. یہ معرفہ جو مصدر ہے, یہ مصدر اب بن گیا مضاف الیہ. تو یہ یہاں پر ہوتا عارفہ معرفتن, تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مفعول مطلق ہے. یہ مضاف الیہ بن کر مجرور ہو گیا, اور اس کی جگہ پہ کھڑا ہوا اب کون سی چیز؟ کلہ. تو ہم کلہ کو کیا کہیں گے؟ یہ نائب مفعول مطلق ہے. پریکٹس میں ہم نائب بھی کہنا چھوڑتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے بیسیکلی. لیکن عارفہ کل المعرفتی, تو کلہ یہاں پر نائب مفعول مطلق ہے. آخذنی المدیر, آخذنی المدیر بعد المؤاخذۃ. اب دیکھیے آخذہ کا مصدر ہے مؤاخذہ, ٹھیک, اور یہ مصدر اب بن رہا ہے مضاف الیہ بعضہ کا. تو بعضہ نے گویا مصدر کی جگہ لی, تو ہم بعضہ کو کیا کہیں گے؟ نائب مفعول مطلق. یہ نائب المطلق مفعول مطلق کہلائے گا. ای نوم تنام, کس طرح کی نیند تم سوتے ہو؟ تو ای نوم تنام, تنام فعل مضارع ہے, انت فاعل ہے, ای مفعول بہ ہے اس کا, اور ای نومن, نومن کیا ہے؟ یہ نام یا ناموں سے مصدر ہے, اور یہ مضاف الیہ ہے ایہ کا. لہذا اب ایہ کیا کہلائے گا؟ یہ نائب مفعول مطلق کہلائے گا.
نمبر 3 اب دیکھیے، یا اس کو میں اگر یوں کہوں کہ نمبر 2 کا یہ نمبر 1 ہے. یعنی پہلی چیز ہم نے کہی کہ نائب مفعول مطلق بنتے ہیں نمبر 1 کل، بعد اور ایہ جب مصدر ان کا مضاف الیہ بن رہا ہو، تو یہ اس کے نائب مفعول مطلق کے طور پر آتے ہیں. نمبر 2 ہم کہہ رہے ہیں کہ a number with the masdar as its تمییز، عدد مصدر کے ساتھ جب تمییز بن کر آئے تو عدد جو ہے وہ نائب مفعول مطلق بن جائے گا. اور ظاہر ہے یہ جو تمییز تھی اب یہ اصل میں اس کی مضاف الیہ بن جائے گی. مثلا آپ کہتے ہیں طبع الکتاب ثلاث طبعات. The book was printed thrice. 3 دفعہ کتاب چھاپی گئی. ثلاثہ، تو یہاں پر طبع مجہول، الکتاب نائب الفاعل. یہ ثلاثہ جو ہے یہ نائب مفعول مطلق ہوگا، اور طبعات بیسیکلی تمییز تھی اس کی نا. آپ کہتے ہیں فجلدوہم 80 جلدتاً، بلکہ یہ سمپل تمییز ہے اس کی. فجلدوہم، قرآن مجید کہتے ہیں فجلدوہم 80 جلدتاً. اب دیکھیں فجلدو، اجلدو امر ہے، واو فاعل ہے، ہم مفعول بہ ہے، 80 بیسیکلی تو عدد ہے، اور جلدتاً اس کی تمییز ہے، اور اجلدو کا مصدر بھی ہے جلدتاً. اب مصدر تمییز بن گیا تو عدد کیا بن جائے گا؟ نائب مفعول مطلق بن جائے گا عدد. فجلدوہم 80 جلدتاً. نمبر 3 نعت برائے مصدر جو ہے وہ بھی نائب مفعول مطلق کے طور پہ کام کرتی ہے. بس آپ کہتے ہیں فہمت الدرس جیداً، فہمت الدرس جیداً. اصل جملہ کیا تھا؟ فہمت الدرس فہمن جیداً. ٹھیک ہے، اصل جملہ یہ تھا. فہم فعل تھا ماضی کا، تو فاعل تھا، الدرس مفعول بہ تھا، فہمن مفعول مطلق تھا، اور جیداً اس کی نعت تھی. لیکن اب آپ نے کیا کیا؟ فعل فاعل اسی طریقے سے، مفعول بہ بھی اسی طریقے سے. جیداً جو یہاں نعت تھی اس جیداً کو آپ مفعول مصدر کی جگہ پر لے، یہ مصدر بھی تھا نا، تو اب یہ اس کا نائب مفعول مطلق کہلائے گا. نمبر 4 ہے اسم المصدر. اسم المصدر جو ہے یہ بھی نائب مفعول مطلق کے طور پر کام کرتا ہے. اور اسم المصدر ہوتا کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک اسم ہے
جو مصدر سے نکلتا ہے لیکن مصدر سے اس کے لفظ کم، حرف کم ہوتے ہیں. مثلا تکلیمن کی جگہ کلامن کا لفظ استعمال کر لیجیے. کلامن جو ہے یہ اسم المصدر ہے تکلیمن کا. مثلا ہم کہتے ہیں کلمنی کلامن شدیدن، کلمنی کلامن شدیدن. پیچھے ہم نے استعمال کیا تھا کلم اللہ موسیٰ تکلیمن. اب ہم کہتے ہیں کلمنی کلامن شدیدن، اس نے مجھ سے بڑی سخت گفتگو کی. تو کلمہ فعل ماضی نون وقایا کا، یہ مفعول بہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ نائب مفعول مطلق ہے. اور ہے کیا؟ یہ ہے یہ اسم المصدر. کہاں سے؟ تکلیمن سے. تکلیمن کا دیکھیے، تکلیمن میں لفظ حرف زیادہ ہیں، کلامن میں حرف کم ہے. حرف کم ہو جاتے ہیں جب مصدر سے، تو جو اسم بنایا جاتا ہے وہ نائب مفعول مطلق کے طور پر یوز ہوتا ہے. اسی میں پانچویں بات ہے کوگنیٹ مصدر. کوگنیٹ مصدر کسے کہتے ہیں؟ کوگنیٹ مصدر یہ ہوتا ہے نمبر 1، جملے میں جو مصدر یوز ہو وہ مجرد فعل کا ہو مگر فعل مزید سے ہو. ٹھیک ہے، جو فعل یوز ہوا وہ مزید کا فعل ہے، لیکن اسی جملے میں جو مصدر یوز ہو رہا ہے وہ اسی روٹ ورڈ سے جو مجرد کا فعل بن رہا ہو اس کا مصدر یوز ہو. مثلا اشتریت هذه السیارۃ، اشتریت هذه السیارۃ شراء مباشرا. دیکھیے اشتری جو ہے، اشترا یشتری سے ہے اور اس سے مصدر بنتا ہے اشتراء. افتعال، یہ باب افتعال سے ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل فاعل مفعول بہ بدل. شراء کیا ہے؟ یہ بنا ہے شرا یشری. اشترا یشتری باب افتعال سے ہے، تو یہ تو مزید کا فعل ہے نا. ٹھیک، لیکن شرا یشری تو ناقص فعل ہے مجرد کا، یہ مجرد کا فعل ہے اور اس سے جو مصدر بنتا ہے وہ ہے شراء. تو یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق کے طور پر آیا ہوا ہے. اور یہ مصدر کہاں سے بنا ہے؟ شرا یشری سے. شرا یشری مجرد کا فعل ہے، لیکن جو فعل یوز ہوا وہ فعل کون سا ہے؟ دیکھیں بنا یہ بھی شین را یا سے ہے، لیکن اب یہ مزید کا فعل ہے. تو جملے میں جو فعل یوز ہو وہ تو مزید کا ہو، لیکن جو مصدر یوز ہو وہ مجرد کا ہو، تو یہ مصدر کوگنیٹ مصدر کہلاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جملے میں جو فعل استعمال ہو
وہ مزید کا ہو اور مصدر کسی اور مزید فعل سے بنا ہو. ٹھیک، یعنی روٹ ورڈ ایک ہے دونوں کا، لیکن فعل کسی اور مزید کا ہے اور مصدر اسی روٹ ورڈ سے کسی اور مزید کا ہے، تو یہ بھی کوگنیٹ مصدر کہلاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں تبسم تو ابتسامن، تبسم تو ابتسامن. تبسم ماضی ہے مزید کا، تو فاعل ہے، ابتسامن مفعول مطلق ہے. اب دیکھیں بنے کہاں سے ہیں. تبسم، تبسم یتبسم، تبسمن. کون سا باب ہے؟ فارم 5 سے. لیکن دیکھیے یہ کہاں سے بنا ہے؟ ابتسم یبتسم ابتسام، تو یہ افتعال سے بنا ہوا ہے، یہ باب افتعال سے ہے. افتعال. تو جملے میں اور اچھا، لیکن آپ دیکھیں یہ بھی بسمہ سے بنا ہوا ہے، یہ بھی، یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن یہ فارم 5 کا فعل ہے، جبکہ جو مصدر یوز ہو رہا ہے، مصدر یوز ہو رہا ہے فارم 8 کا باب افتعال سے. تو یہ بھی کوگنیٹ مصدر کہلاتا ہے کہ فعل اسی روٹ ورڈ کے کسی اور مزید کے باب سے ہو، جبکہ جو مصدر یوز ہو رہا ہے وہ اسی روٹ ورڈ کے کسی اور مزید کے باب سے ہو، تو وہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے. تو یہ اس کی دوسری مثال ہے مفعول مطلق کی.